اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، آپ سبھی کا ہمارے چینل پر تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آقائے مدنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ شروع کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم اس سے آگے کا حصہ بیان کریں گے۔ ناظرین، پیدائش مبارک کے پہلے حصے کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں جا کر آپ اس سے پہلے کے حصے کو سن سکتے ہیں۔ ناظرین، پچھلے حصے سے آگے کا حصہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش، براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن ضرور کر دیں، جس سے ہماری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج کے بیان میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ آب زمزم کا کنواں بعد میں کس طرح کھودا گیا۔ چلیے ناظرین، پچھلے حصے سے آگے کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ عبد المطلب ایک بہتر سردار تھے۔ وہ اپنے سے زیادہ اپنے بھائی بہن کا خیال رکھتے تھے۔ حالانکہ ان کے سبھی بھائی بہن دوسری ماں سے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائی اور بہن کو سوتیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے ان کے سبھی سوتیلے بھائی اور بہن ان پر جان چھڑکتے تھے اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ عبد المطلب خانہ کعبہ اور حاجیوں کی بہت ہی دل و جان سے خدمت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، انہیں کوئی آب زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دے رہا ہے اور انہیں جگہ بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو، یہ جگہ وہ ہے جہاں آب زمزم ہے۔ خواب کے فوراً بعد عبد المطلب کی آنکھ کھل گئی۔ وہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ کچھ دیر بعد انہیں پھر سے نیند آ گئی تو اس بار انہیں زمزم کی تمام حقیقت سمجھائی گئی۔ پھر ایک پرندہ جو جنگلی کوا تھا آسمان سے اترا اور وہ ایک جگہ پر اپنی چونچ مارنے لگا کہ اسی وقت ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ نیند سے بیدار ہو گئے۔ جاگنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے اور ساتھیوں سے ذکر کیا کہ انہوں نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی آل کو ہی اس کام کے لیے مخصوص کیا ہے، اس لیے وہ اس کام کو اکیلے ہی کریں گے۔ لہٰذا وہ زمزم کی تلاش میں خانہ کعبہ کے قریب آئے تو ویسا ہی پرندہ جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا آسمان سے اترا اور وہ ایک جگہ زمین پر بیٹھ کر چونچ مارنے لگا۔ وہ سمجھ گئے یہی وہ جگہ ہے جہاں انہیں کھدائی کرنی ہے، لہٰذا وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ساتھ لے کر اس جگہ کی کھدائی کرنے لگے۔ ابھی وہ کچھ ہی کھدائی کر پائے تھے کہ اس جگہ ایک بند کنواں برآمد ہوا۔ جب قریش کے دوسرے لوگوں نے سنا تو وہ وہاں اکٹھا ہو گئے اور عبد المطلب سے جھگڑنے لگے کہ اگر وہ اس کنویں کی کھدائی میں انہیں شریک نہیں کرے گا تو وہ اسے بھی وہ کنواں نہیں کھودنے دیں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اس کنویں کی کھدائی کے کام کے لیے صرف مجھے ہی منتخب کیا گیا ہے، اسی لیے وہ اکیلے ہی اس کنویں کو کھودیں گے اور کوئی اس میں اپنی مرضی سے حصہ نہیں لے سکے گا۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قدرت نے تمہیں ہی اس کنویں کی کھدائی کے لیے چنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا کہ ہمیں یا تمہیں اس کنویں کا علم تو تھا کہ یہاں آب زمزم کا کنواں تھا، مگر کہاں تھا؟ کیا اس بات کو کوئی جانتا تھا؟ بتائیے۔ عبد المطلب کے سوال پر سب کی گردنیں نیچے جھک گئیں۔ پھر عبد المطلب نے بتایا کہ اس کنویں کی کھدائی کے حکم کے ساتھ مجھے یہ جگہ دکھائی گئی تھی، تبھی تو میں نے یہاں آ کر بالکل صحیح جگہ پر کھدائی کی۔ اب تو سمجھ لیا کہ میں اکیلا ہی اس کنویں کی کھدائی کا حق رکھتا ہوں۔ ہاں، جسے میں مٹی، پتھر اور دیگر سامان وغیرہ کھینچنے کے لیے کہوں وہ اس میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، مگر وہ کون ہوگا یہ میری مرضی پر موقوف ہے، تمہاری مرضی پر نہیں۔ قریشیوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، ہم بھی اس کام کے حقدار ہیں، اگر تم کہو تو ہم اسے ثابت کر سکتے ہیں، مگر تب تک تمہیں اس کی کھدائی روکنی ہوگی۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں تمہارا کب تک انتظار کروں گا؟ ان لوگوں نے کہا صرف ایک رات کا، کل ہم اس کا جواب دے دیں گے۔ رات کو بہت ہی خفیہ طریقے سے انہوں نے ایک کاہنہ کو رشوت دی کہ وہ کسی بھی طرح سے
علم گلم کر کے یہ ثابت کر دے کہ عبد المطلب کے ساتھ ہم بھی اس کنویں کی کھدائی کے حقدار ہیں۔ دوسرے دن سورج نکلنے کے بعد قریشیوں نے عبد المطلب سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ بنو سعد کی فلاں کاہنہ کے پاس چلو، وہی تمہیں بتائیں گی کہ تمہارے ساتھ ہم بھی اس کنویں کی کھدائی کے حقدار ہیں۔ وہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گی کیونکہ وہ تمہاری ننیحال سے تعلق رکھتی ہے۔ عبد المطلب نے دکھی من سے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ عبد المطلب کے ساتھ قریش کے خاص لوگ کاہنہ کے یہاں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے، لیکن راستے میں ان کے ساتھ ایسے واقعے پیش آئے کہ وہ بری طرح سے خوف زدہ ہو گئے اور انہوں نے معافی مانگی کہ ہم سے بھول ہوئی، ہم غلط تھے، اب تم جس طرح چاہو، جس کو لے کر چاہو اس کنویں کی کھدائی کر سکتے ہو۔ الغرض عبد المطلب نے دل سے کعبے کے مالک اللہ کا شکر ادا کیا اور منت مانی کہ اگر کعبے کا مالک انہیں 10 مضبوط لڑکے عطا کرے اور وہ اس عمر کو پہنچیں کہ وہ دشمنوں سے میری حفاظت کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک بیٹا بجریہ قرہ خدا کے لیے قربان کرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے آب زمزم کی کھدائی شروع کی۔ اس کھدائی میں آب زمزم کے کنویں سے بہت سا مال، سونا چاندی، تلواریں، ڈھال، جرح اور سونے کے وہ 2 ہرن بھی نکلے جنہیں بنو جرہم مکہ مکرمہ میں چھوڑتے وقت اس کنویں میں ڈال گئے تھے۔ عبد المطلب نے اس کنویں کو صاف کیا اور اس کا پانی حاجیوں کے پینے کے لیے اعلان کر دیا، اور جو کچھ بھی سامان سونے چاندی کا اس میں سے نکلا تھا سب کو گلا کر اس سے خانہ کعبہ کا دروازہ ڈھال کر خانہ کعبہ میں لکڑی کی جگہ پر وہ دروازہ لگا دیا گیا۔ تمام تلواریں، جرح وغیرہ اسلحہ بیچ کر وہ رقم خانہ کعبہ میں حسب ضرورت لگا دی گئی۔ سنگ اسود ایک کونے میں لگا دیا گیا۔ ہرنوں کے معاملے میں وہ کچھ سمجھ نہ پائے تو انہوں نے وہ ہرن خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے دیوار پر ٹانگ دیے۔ آب زمزم نکل آنے سے خواجہ عبد المطلب کی بزرگی اور بھی بڑھ گئی۔ مکہ ہی نہیں، عرب اور عرب سے باہر کے لوگ بھی ان کا احترام کرنے لگے۔ وہ ایسے تھے کہ جو کچھ دین کے نام پر خرافات ہو رہی تھی وہ انہیں اچھی نہیں لگتی تھیں، مگر خوف کی وجہ سے کچھ نہ کہتے کہ شاید جو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں وہی صحیح ہو۔ اسی لیے وہ ان رسومات میں شامل ہوتے ہوئے بھی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور جو ذمہ داریاں ان کے سر پر تھیں وہ انہیں بخوبی نبھا رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی خدمت کرنے کو وہ حلال سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم ہی نہیں بلکہ باہر کے لوگوں میں بھی اتنی بزرگی اور بلندی حاصل کی کہ ان کے باپ دادا میں بھی کوئی ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکا۔ تمام لوگ ان کی بڑی عزت اور قدر کرتے تھے۔ پھر اللہ کے فضل سے خواجہ عبد المطلب کے یہاں 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بیٹوں کے نام حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، دیداک عرف جہل، مکوم عرف عبد الکعبہ، صفار اور عباس تھے، اور بیٹوں کے نام بیجا عرف ام الحکیم، برہ، عتیقہ، صفیہ، عروہ اور امیہ تھے۔ خواجہ عبد المطلب کی اولادوں میں خواجہ عبداللہ وہی ہستی ہیں جن کی نسبت سے رسول آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ خواجہ عبداللہ بےحد حسین، خوبرو اور فربا جسم کے نوجوان تھے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، البتہ آپ اپنے بھائی اور والد کے ساتھ شرک یا رسومات میں بیٹھ جایا کرتے تھے، مگر اپنے والد کی طرح ان رسومات کو اچھا محسوس نہیں سمجھتے تھے۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا؟ آخر ان کے وساطت سے اللہ تعالیٰ اس عالم کو سب سے اعلیٰ اور عظیم الشان کارنامہ جو انجام دینے والا تھا۔ خواجہ عبداللہ کوئی معمولی ہستی نہ تھے، وہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے ذبیح ہیں۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے ذبیح ہیں۔
کیا آپ جانتے ہیں کہ خواجہ عبداللہ بھی اللہ کے ذبیح ہیں؟ جیسا یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آب زمزم کے کنویں کی کھدائی میں قریشیوں نے خواجہ عبد المطلب کے ساتھ ناحق تنازع کیا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو اپنی رحمت سے فتح عطا فرمائی اور ایسی ہیبت طاری کی کہ فتنہ کار اپنی حرکت سے باز آ گئے۔ اسی وقت خواجہ عبد المطلب نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 توانا اور مضبوط بیٹے عطا کیے تو وہ ایک بیٹا خانہ کعبہ کے مالک اللہ کے لیے ذبح کریں گے۔ اس وقت جب ان کے وہ سب بیٹے دشمنوں سے ان کی حفاظت کرنے کے لائق ہو جائیں گے۔ خواجہ عبد المطلب نے یہ منت کسی بت کے نام پر نہیں مانی تھی، بلکہ بلا واسطہ اللہ رب العزت کے نام پر مانی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواجہ عبد المطلب اصل مشرک نہیں تھے، مگر ان پر نہ راہ تھی اور نہ وہ وحدانیت کو جانتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ قوم سے خائف بھی رہتے تھے، کیونکہ ان کی تمام قوم مشرک تھی۔ ایسی حالت میں اگر وہ ان کے خلاف چلتے تو وہ اپنے عہدے پر نہ رہتے۔ اس کے علاوہ تمام قوم ان کی دشمن ہو جاتی، لہٰذا وہ قوم کے طور طریقوں میں بے دلی سے ساتھ دیتے تھے، انہیں دل سے مانتے نہیں تھے۔ الغرض خواجہ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ اب ان کے 10 بیٹے جوان اور مضبوط ہو گئے ہیں تو انہیں اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے 10 بیٹوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ جب تم میں سے کوئی نہ تھا تو میں اکیلا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کر میرے ہی قبیلے کے لوگوں نے مجھے لاحق دبانا چاہا، لیکن خانہ کعبہ کے مالک نے میری حفاظت کی اور میرے دشمنوں کو پست کر دیا۔ تب میں نے اس طرح سے منت مانی تھی۔ انہوں نے اپنے لڑکوں کو اپنی منت بتائی اور کہا کہ اب اس منت کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب تم کہو کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے اور تم میں سے کسے اس کے لیے ذبح کرنا چاہیے۔ 10 بیٹوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے والد بزرگوار، ہم میں سے آپ جسے چاہو اس کے لیے قربان کر سکتے ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ مگر کسے؟ 10 بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ اس کے لیے آپ مجھے قربان کیجئے۔ خواجہ عبد المطلب نے جب دیکھا کہ ان کے 10 بیٹے ان کی منت پوری کرنے کے لیے آمادہ ہیں، تب انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سے کوئی میری منت کے خلاف تو نہیں ہوگا، لیکن نہیں، میں کعبے کے مالک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے فرما بردار بچے عطا کیے ہیں۔ بہرحال میں نے منت کے ساتھ یہ بھی نظر کی تھی کہ میں اس کے لیے قرہ ڈالوں گا، جس کو کعبے کا مالک چنے گا میں اسی کو اس کے لیے قربان کر دوں گا۔ کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ ٹھیک ہے ناظرین، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے واقعے کا دوسرا حصہ یہیں پورا کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، بیل آئیکن کو آن کر دیں جس سے ہماری ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ ملتے ہیں ناظرین اس سے آگے کے حصے میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔